جس گھر میں میت تھی، جس گھر کا جوان شہید ہوا تھا، اس گھر تک کے دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوئے اور الٹا انہی لوگوں پر تشدد کیا گیا، خواتین پر تشدد کیا گیا۔ میری طبیعت ناساز تھی، میں دیر سے اٹھا۔ جب میں اٹھا اور میں نے ٹی وی پہ جو خبر دیکھی تو 2-3 منٹ کے بعد ہی میرے پاس مختلف جگہوں سے فون آئے کہ آفاق بھائی وہاں بہت برے حالات ہیں اور وہاں شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں دروازے توڑ کر گھروں میں گھس کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور بہت حالات خراب ہیں۔ میں نے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہاں سے ہمیں تیاری کر کے نکلنے میں، اور ہم یہاں سے فوری طور پر نکلیں۔ ہماری نیت یہ قطعاً نہیں تھی کہ ہم وہاں جا کر کوئی پولیٹیکل مائلیج لیں۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے جانے سے وہاں کے لوگوں کو شاید حوصلہ ملے اور ہم اگر وہاں جائیں تو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کو ہم کسی حد تک روکنے میں کامیاب ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے چلے جانے سے پولیس کو یہ خوف ہو کہ صاحب اس کی کوریج ہو رہی ہوگی یا کوئی اس کو نوٹ کرے گا یا کوئی احتجاج کرے گا، کچھ چیزیں کچھ وقت کے لیے تھم جاتی ہیں۔ تو مجھے ساتھیوں نے منع کیا کہ آفاق بھائی وہاں شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے، وہاں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ابھی اس وقت جانا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہی وقت ہے کہ ہم جا کر اپنے لوگوں میں کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کو ہم حوصلہ دیں۔ میں وہاں چلا گیا۔ میں وہاں جب گیا ہوں اور میں جا کے وہاں کے لوگوں سے ملا ہوں، بزرگوں سے ملا ہوں، اور میں نے وہاں لوگوں کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا کہ یہاں یعنی ہم پہ تو ہزار طرح کے الزامات، ابھی بھی جب ہم آپ سے بات ختم کریں گے تو آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں گے، آپ کریں گے، لیکن وہاں کسی نے مذمت نہیں کی کہ ایک شخص قتل کرنے کے بعد اور فخریہ وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے جے سندھ کا جو رہنما بنتا ہے ڈاکٹر قادر مکسی، وہ فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ، ہنسی کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مبارکبادیں دے رہا ہے۔ تو ہمارے رویوں پر یعنی ہمارے احتجاج کرنے کو بھی ہماری غلطی اور ہمارا گناہ تصور کیا جاتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد قادر مکسی انہیں شاباش دے، مبارکباد دے، لوگ آ کے مبارکباد دیں اور سرکار کی سرپرستی میں مبارکباد دیں۔ وہاں نہ عصبیت نظر آتی ہے، نہ وہاں ظلم اور بربریت نظر آتی ہے۔ وہاں یہ سب کچھ ہونے کے بعد دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے پیارے کو تدفین میں مصروف تھے، قبرستان میں موجود تھے، بھولو کی تدفین ہو رہی تھی، پورا اہل محلہ وہاں موجود تھا، اور جب علاقے میں سناٹا تھا تو وہاں کسی پولیس چوکی کو یا پولیس کی گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا کر اور ان تمام لوگوں کو جو بھولو کے قتل کے عینی شاہدین تھے ان کو اس دہشت گردی کی ایف آئی آریں کاٹ کے سب کے اندر نامنیٹ کیا گیا تاکہ وہ ان قاتلوں کی نشاندہی کے اندر یا گواہ کے طور پر عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ مطلب یہ تمام مظالم دیکھنے کے بعد میں ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی کہہ کر آیا، اور میں آپ کی توسط سے اپنے تمام قوم کے تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم کسی کے ساتھ ظلم کرنے نہیں جا رہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہے، ہماری ماں بہنوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا رہے، اور ہم یہ نہ کہیں کہ یہ زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ ہم ایک سندھی قوم پرست ایک مہاجر نوجوان کے قتل کرنے پر شاباش دینے کے لیے جائے اور ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ عصبیت ہے۔ ہم اگر اس کی مذمت کریں تو ہم سے کہا جائے کہ یہ عصبیت پھیلا رہے ہیں۔ اگر ہم وہاں جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہاری تقسیم کی وجہ سے
لوگوں کے اتنے حوصلے بلند ہوئے کہ انہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے مہاجر نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اگر ہم اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ سب کو متحد ہونا چاہیے قومیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہی زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو اس کو عصبیت کا نام دے دیا جاتا ہے. جناب، میں آج آپ کے سامنے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں جو کچھ وہاں ہوا ہے، اور دوسرا حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم پہ آپ عصبیت کے الزامات لگائیے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں متعصب کہیے، ہمیں آپ دہشت گرد کہیے، آپ لوگوں کو تانے دیجیے کہ ہم نے لوگوں کو ہم حکومتوں میں اس لیے لیا تھا اور اس لیے لیا تھا. اپنے رویوں کو درست کیجیے. اور جو ظلم ٹنڈوالایار کے اندر ہوا ہے، اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس صوبے کے اندر زبان کی بنیاد پر نفرتیں نہیں پھیلنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی اگر نیک نیت ہے اس حوالے سے کہ وہ زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق کیے بغیر دہشت گرد کو دہشت گرد کہے اور مظلوم کو مظلوم کہے، تو جتنے بے گناہ افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے، میری سندھ حکومت سے پرزور اپیل ہے، درخواست ہے کہ وہ تمام مقدمات فوری طور پر واپس لیے جائیں، اور جو دہشت گرد بھولے کے قتل میں ملوث ہیں اور جو لوگ ان کی آج جا کے ستائش کر رہے ہیں، ستائش بھی انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے کہ آپ چاہے آپ کسی بدلے میں آپ نے مارا ہو، لیکن ایک قاتل کی جا کے ستائش اگر کوئی کر رہا ہے تو اسی طرح ہے جس طرح کسی کی معاونت کرنا کسی قتل کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی شریک جرم بنانا چاہیے جو لوگ جا کے اس کی ستائش کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے دہشت گردی کے، اس لیے کہ وہ دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج اس ٹنڈوالایار کے واقعے کے علاوہ کسی اور معاملات کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے صرف ٹنڈوالایار کے معاملے کے اوپر بات کی، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہے، اور یہ اس کو آپ آغاز سمجھیے. اگر آج اس معاملے کے اوپر ہم نے خاموشی اختیار کر لی، اگر آج جس معاملے کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو مختلف نظریات کی بنیاد پر، مختلف سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر تقسیم رکھا، تو مہاجر قوم کے ساتھ یہ زیادتیوں کا سلسلہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اس کو ہم آغاز سمجھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا. آفاق احمد صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں میں ایک پٹھان کے حوالے سے بیان کیا جس پر بڑے لوگ ناراض بھی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح دوبارہ سے لسانیت کی بنیاد پہ شہر میں نقل و غارت ہو یا دوسرے کاروبار کو جلایا جائے گا، اس کی دکانیں خالی کروائی جائیں؟ آپ کا مقصد کیا تھا وہ بتانے کا، کہنے کا جو سب آگے؟ اچھا، یہ سوال آپ کا ہے، مطلب کسی گورنمنٹ کے لوگوں نے کہا ہے؟ اچھا، اگر آپ عام تاثر کہہ رہے ہیں، دیکھیے میں اپنی بات دوہرا دیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ جو لوگ اس شہر میں روزگار کے حصول کے لیے آئے ہیں وہ روزگار کے حصول کی جدوجہد کریں اور روزگار یہاں حاصل کریں. اللہ نے اس شہر کو بہت نوازا ہے. یہاں ہر آدمی روزگار کی تلاش میں آتا ہے. میں نے کہا کہ جو لوگ روزگار کی تلاش میں آئے وہ ہمارے بھائی ہیں. میں نے ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا. اس کے بعد میں نے یہ ضرور کہا کہ دیکھیے جو لوگ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن جس طرح کی زبان یہاں کے لوگوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، جس طرح یہاں باہر سے آ کے تقریریں کی جاتی ہیں، اور پشتین ہے کون ہے؟ منظور پشین. یہ میرا گھر ہے، اس گھر کی چابی اگر آپ کہیں اب میرے پاس ہے تو برداشت کر لوں گا کیا؟ میں نے یہ کہا کہ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کا بھائیوں کی طرح احترام کرتے ہیں، ہم بھائیوں کی طرح آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے باپ بننے کی کوئی کوشش نہیں کرنا. یہ بات میں نے اگر غلط کہی ہے تو میں اس پر شرمندہ نہیں ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا مجھ میں دم ہے، حوصلہ ہے، میں کروں گا. ماشاءاللہ. میں اس پہ بالکل شرمندہ نہیں ہوں. لیکن
جو میں نے یہ کہا کہ جو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں ان پہ پوری رات ضائع نہ کرو، تو میں نے تو اپنی قوم کے بچوں کو کہا ہے کہ میری قوم کے بچے راتوں کو ہوٹل میں بیٹھ کے پوری رات ضائع کرتے. میں نے ان سے کہا اور وعدہ لیا، میں نے حیدرآباد کے لوگوں سے، وہاں کا کلچر ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں. میں نے ان سے وعدہ لیا، میں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اب صبح جلدی اٹھو گے، ہوٹلوں پہ نہیں بیٹھو گے، ہوٹلوں پہ چائے نہیں پیو گے. آپ جلدی اٹھو رزق کی تلاش کے لیے، جلدی اٹھو صبح علم کے حصول کے لیے اور اپنی قوم کی بقا کے لیے. میں نے کون سی غلط بات کہی؟ اور دوسری بات، اگر میں نے یہ کہا کہ آپ ان سے چائے مت پیجیے یا آپ سے کوئی چیز خریدتے ہیں، میں نے اگر اپنے لوگوں سے یہ بات کہی ہے تو میں نے کسی کے خلاف کوئی عصبیت کی بات نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس شہر کے اندر کروڑوں روپے کے کاروبار لوگ کرتے ہیں اور خالد بن ولید کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں ہیں. عارضی طور پر اگر 15 منٹ کے لیے گاڑی کھڑی کر دی جائے تو پولیس ٹھوکریں مار کے گاڑی کی ایسی تیسی کر دیتی ہے. اور اتنے بڑے بڑے کروڑوں روپے کے شو روم کے اندر گاڑی 5 منٹ کے لیے باہر کھڑی نہیں کر سکتے. یہ کون سا قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ ان کے لیے کوئی اور قانون بناؤ اور ان کے لیے کوئی اور قانون بناؤ کہ 10 بائی 12 کی دکان لینے کے بعد 2000 گز کے پلاٹ کے اوپر کرسیاں بچھا کر میری ماں بہنوں کے گزرنے کے راستے بند کر دے کوئی، اور میں کہوں کہ ہاں بھائی یہ جائز ہے، اس کو میں برداشت کر لوں. آپ خالد بن ولید روڈ کے اوپر کیا کسی جگہ پر بھی کوئی کاروبار جو ہم کر رہے ہیں، طارق روڈ کے اوپر، بہادر آباد کے اوپر 5-5 کروڑ روپے کی دکان ہے، اس کے باہر فٹ پاتھ کے اوپر آپ لاگے 5000 روپے کا ٹھیلا کھڑا کر دیتے ہیں. باہر جو نان کسٹم لاگے یہاں پہ سامان بیچ رہا ہوتا ہے وہ 5 کروڑ روپے کی دکان لے کے کاروبار اپنا تباہ کر رہا ہے، وہ کاروبار نہیں کر سکتا. تو میں اپنے لوگوں کی آواز نہیں اٹھاؤں. میرے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اگر اس کے اوپر میں خاموشی اختیار کروں تو ہر ظلم پر خاموشی کو آپ کہیں کہ ہاں یہ اخوت ہے، یہ بھائی چارگی ہے، اور ظلم کے اوپر اگر آواز اٹھائیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ عصبیت ہے. مجھے بتائیے کہ جب پیپلز پارٹی کے اندر وزراء سے اس بات کا حلف لیا جائے کہ جناب نوکریاں ہیں، آپ بیچو جس کو چاہو بیچو، لیکن اس بات کا حلف اٹھاؤ کہ اردو بولنے والے کو نہیں بیچنا، یعنی ہم نوکریاں خرید بھی نہیں سکتے، یہ عصبیت میں شمار نہیں ہوتا. میں اگر اپنے لوگوں سے کہوں کہ اگر تم کوئی کاروبار کر رہے ہو تو اپنے لوگوں کے ساتھ کر لو، تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ اگر محبت کا اظہار کروں تو وہ نفرت ہے، وہ عصبیت ہے. میری قوم کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی زبان کی بنیاد پر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ یہاں کام کریں. میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی کہی تھی، مجھ سے کسی صحافی نے سوال کیا تھا اور میں نے بڑے یعنی پورے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ یہاں اس شہر میں مہاجروں کے علاوہ پختون بھی آباد ہے، پنجابی بھی آباد ہے، اور وہ سب یہ جانتے ہیں کہ شہری علاقوں میں آباد تمام لوگ سندھ کی متعصبانہ حکومت کے آتاب کا شکار ہیں. اور اگر میں علیحدہ صوبے کی بات کرتا ہوں اور اگر میرے علیحدہ صوبے کی تحریک میں کوئی اور بھی شریک ہونا چاہے گا تو میں انہیں دعوت دوں گا، اور وہ جب وہ شریک ہوں گے تو ظاہر ہے کہ میرے اس کامیابی کے بعد حصے دار بھی ہوں گے. تو میں نے تو کبھی یہاں بسنے والوں کو اپنے آپ سے الگ نہیں کیا، لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے اس شہر کے اندر میری ماؤں بہنوں کی بے عزتی ہو، خدا نہ کرے کسی وقت. میں اس کلپ کے بعد تڑپتا رہا ہوں کہ جس میں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آپ سب لوگوں کی نگاہ سے گزرا ہوگا. آپ آج جو لوگ مطلب میرے اوپر یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ آفاق احمد نے یہ بات کہہ دی، جس وقت کرسیاں اٹھا کر ایک خاتون کو ناتھ نازمات کے ہوٹل کے اندر پٹھان نے کرسیاں ماری سر پہ، اس وقت سلیم صافی یا اس وقت اور گورنمنٹ کے کسی آدمی کو دکھ نہیں ہوا، کسی نے مذمتی بیان نہیں دیا. قادر مکسی وہاں بیٹھ کر شاباش دے رہا ہے اس کو. کسی جرنلسٹ کی جرنلزم جو ہے وہ اس نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ کہے کہ یہ قاتل کی سرپرستی کرنے والا قابل مذمت ہے. مطلب جو کچھ ہمارے ساتھ ظلم ہو اگر ہم اس پہ آواز اٹھائیں تو وہ عصبیت، اور اگر ہم ظلم پر خاموشی اختیار کریں، ہمارا گلا آپ کاٹتے رہیے، ذبح کر دیجئے، ہم اگر آواز نہ نکالیں تو آپ کہیں ہاں یہ اخوت اور بھائی چارگی ہے، یہ بھائی چارگی ہے. ہم روہنگیا کے مسلمانوں کی طرح اپنی گردنیں کٹوا کر خاموش تھوڑی رہ سکتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح سلوک ہوگا تو ہم کیوں کسی کے ساتھ دشمنی کریں گے؟
اگر ہوٹل کھول کے میری ماں بہن گزرے اور وہ اگر میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ مجھے آگے جب بتایا تو میں تو ظاہر ہے کیسے برداشت کر لوں گا. مجھ سے آگے کہا آفاق بھائی ہم وہاں گئے, مطلب مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں پہ خواتین گئیں, انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے ہوٹل کھول دیا, یہ گلی ہے, ہماری بچیاں کالج یونیورسٹی سے آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے بچے اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں, یہ تم کرسیاں یہاں بچھا دیتے ہو, یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوتے ہیں, راستہ بند ہو گیا ہے, گلی ہے, ختم کرو, یہاں سے ہٹا دو. تھانے گئے احتجاج کرنے کے لیے, تھانہ پروٹیکشن کے لیے پولیس کی موبائل لے کے اس ہوٹل پہ کھڑا ہو گیا, اور ان وہاں کے ہوٹل کے لوگوں نے, اب میں ظاہر ہے کہ ہوٹل کا آدمی جو بھی ہوگا تو میں وہی کہوں گا نا کہ پختون تھا وہ, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ الگ سے کوئی مخلوق اتری تھی. اگر وہ یہ کہے کہ یہاں سے گزرنا بند کر دو, گھروں میں رہو, گھر سے نکلتی کیوں, یہ میری ماں بہنوں سے کہا جائے, مطلب یہ قبائلی علاقہ تو نہیں بن گیا, یہ شہر ہے اور کراچی شہر ہے. اس شہر کو اگر علاقوں میں آ کے ہوٹل کھول کے کوئی قبائلی علاقہ بنانے کی کوشش کرے گا, اور مجھ سے آپ توقع رکھیں کہ میں خاموش رہوں, اس لیے کہ اگر میں آواز اٹھاؤں گا تو یہ کہا جائے گا یہ عصبیت ہے, تو میں متاثر ہوں. باقی ضلع کے جلسے میں آپ نے تمام لوگوں سے معذرت کی تھی اور اتحاد کا جو آپ نے پیغام دیا تھا, اس کے بعد خاص افطار کا وقت آیا تھا, معذرت بات آپ کی طرف کیا جلسے میں آپ نے نماز پیش کی ہے, جلسے جاری رکھنے کا آپ نے جو اعلان کیا تھا اس حوالے سے بتائیے کیا اقدامات ہیں. دیکھیے میں جلسے کا میں نے کہا تھا کہ میں تمام جگہ جاؤں گا, اور میں جا رہا ہوں, اور ظاہر ہے میں اندرون سندھ کے باقی شہروں میں بھی جاؤں گا, اور وہاں کے لوگوں کو بھی میں اعتماد میں لوں گا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ رابطہ کریں گے, تو دیکھیے میں نے صرف جلسے میں یہ بات نہیں کہی تھی, لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا, آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا تھا, اور جن لوگوں کے متعلق بات کی تھی ان کے بھی ذہن میں آ سکتا تھا کہ آفاق احمد نے جلسے میں بات کہہ دی تھی, لیکن عملاً کوئی کام نہیں کیا. تو میں نے باقاعدہ وفود بنا کر, وہ وائس چیئرمین صاحب کی قیادت میں گئے ہیں, سیکرٹری جنرل صاحب کی قیادت میں گئے ہیں, اور ان کے ہاں وفود بھیجے ہیں, اور میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو بتایا ہے, کنوے کیا ہے کہ دیکھیے جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں اس قوم کو, اور میں نے ان کو مشکل میں نہیں ڈالا, بلکہ میں نے یہ کہا کہ بھئی جو بات میں نے کی, جو میں نے درخواست کی, ان میں کیا چیزیں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, مطلب کسی ایک نقطے کے اوپر کہیں کسی جگہ پر جا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا مشاورت کر رہے ہیں, اور تمام جگہ سے, مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظاہر محبتوں کا آغاز ہو گیا, لیکن نفرتوں کی جو نفرتیں ہیں ان میں کمی ہوئی ہے, کڑواہٹوں میں کمی ہوئی ہے. اگر ہم نے وہاں وفد بھیجا, انہوں نے ریسیو کیا, تو یہ بھی ظاہر ہے ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وفد کو ریسیو کیا, وفد کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے بات کی, ان کو ریسیپشن دیا, انہوں نے تواضع کی ان کی. تو یہ آہستہ آہستہ نفرتیں کم ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی محبتوں کا آغاز بھی ہو ہی جائے گا. اور قوم کا دکھ سب کو ہے, ایسا میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی کو دکھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کسی نے آج یہ بات کہہ دی ہو کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ آفاق احمد کو پختون حوالے سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جو میری ماں کو کوئی کرسی مارے گا تو میں یہ تو نہیں کہوں گا اوپر سے کوئی مخلوق دوسری اتری تھی, جو تھا اسی کا کہوں گا نا کہ بھئی دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے. اگر اس شہر میں یہ کہوں کہ یار آپ جہاں جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ تو اچھا سلوک نہیں کر رہے, میں ہر پختون کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ رہا, اور ظاہر ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس شہر میں رہتے ہیں, اور تمام کے تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, نہ میں ہر ایک سے شکوہ کر رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں اس کے اندر میں نے کہا ہے کہ جب تک قوم ایک نہیں ہوگی, اور قوم کو ایک ہونے کے لیے میں نے آپ سب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالا. میں نے کہا کہ یہ مہاجر پرچم آفاق احمد کی میراث نہیں ہے, نہ جائیداد ہے, یہ وہ پرچم ہے جب کالج یونیورسٹی سے یہی تمام لوگ جو مختلف جماعتوں میں آج کام کر رہے ہیں, یہی پرچم لے کر سب لوگوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. تو یہ آپ کا اپنا پرچم ہے, اس کو تھام کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں انشاءاللہ تعالی پیش رفت ہے. میں سکھر کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جیسے ہی سکھر کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہوتی ہیں اس کی بھی میں انشاءاللہ ڈیٹ اناؤنس کر دوں گا, اور جو چیزیں میں نے کہی ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی.
اور کسی کے ذہن میں کوئی بات تو نہیں ہے؟ بڑی اگر چائے ساتھ پی لیں گے تو اچھا ہے، ساتھ پی لیجیے. اب ریڈی ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، اجازت دیجیے گا. آپ تمام کیمرہ مین، ٹیکنیشینز اور صحافی حضرات السلام علیکم. آج آپ کو اس لیے یہاں زحمت دی کہ کل اب ریڈی ہو جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، اجازت دیجیے گا. آپ تمام کیمرہ مین، ٹیکنیشینز اور صحافی حضرات السلام علیکم. آج آپ کو اس لیے یہاں زحمت دی کہ کل میں رات دیر سے پہنچا، لیکن ٹنڈول عیار جب میں پہنچا، اصل میں جلسے کے بعد مجھے حالات کی سنگینی کا اتنا علم نہیں تھا. مجھے جب بتایا گیا کہ وہاں پر ٹنڈول عیار کے اندر ایک تو مہاجر نوجوان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اس پر جب متاثرین یا جو ان کے خاندان کے لوگ تھے، جب انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، احتجاج کیا کہ پولیس کی موجودگی میں ایک مہاجر نوجوان جو عدالت کے احاطے میں اس کو قتل کر دیا گیا، اور جو قاتل تھے انہیں وہاں سے فرار کا راستہ دیا گیا، تو اس پر وہاں جب لوگوں نے احتجاج کیا تو بجائے اس کے کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا، ان کا جوان شہید ہوا تھا، جس گھر میں میت تھی، جس گھر کا جوان شہید ہوا تھا، اس گھر تک کے دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوئے اور الٹا انہی لوگوں پر تشدد کیا گیا، خواتین پر تشدد کیا گیا. میری طبیعت ناساز تھی، میں دیر سے اٹھا. جب میں اٹھا اور میں نے ٹی وی پہ جو خبر دیکھی تو 2 منٹ 3 منٹ کے بعد ہی میرے پاس مختلف جگہوں سے فون آئے کہ آفاق بھائی وہاں بہت برے حالات ہیں اور وہاں شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں دروازے توڑ کر گھروں میں گھس کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور بہت حالات خراب ہیں. میں نے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہاں سے ہمیں تیاری کر کے نکلنے میں، اور ہم یہاں سے فوری طور پر نکلیں. ہماری نیت یہ قطعاً نہیں تھی کہ ہم وہاں جا کر کوئی پولیٹیکل مائلیج لیں. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے جانے سے وہاں کے لوگوں کو شاید حوصلہ ملے، اور ہم اگر وہاں جائیں
تو جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کو ہم کسی حد تک روکنے میں کامیاب ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے چلے جانے سے پولیس کو یہ خوف ہو کہ صاحب اس کی کوریج ہو رہی ہوگی یا کوئی اس کو نوٹ کرے گا یا کوئی احتجاج کرے گا. کچھ چیزیں کچھ وقت کے لیے تھم جاتی ہیں. تو مجھے ساتھیوں نے منع کیا کہ آفاق بھائی وہاں شیلنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے, وہاں کوئی حادثہ نہ ہو جائے, ابھی اس وقت جانا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہی وقت ہے کہ ہم جا کر اپنے لوگوں میں کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کو ہم حوصلہ دیں. میں وہاں چلا گیا. میں وہاں جب گیا ہوں اور میں جا کے وہاں کے لوگوں سے ملا ہوں, بزرگوں سے ملا ہوں, اور میں نے وہاں لوگوں کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا کہ یہاں یعنی ہم پہ تو ہزار طرح کے الزامات, ابھی بھی جب ہم آپ سے بات ختم کریں گے تو آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں گے, آپ کریں گے, لیکن وہاں کسی نے مذمت نہیں کی کہ ایک شخص قتل کرنے کے بعد اور فخریہ وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے جی ایس این کا جو رہنما بنتا ہے ڈاکٹر قادر مکسی, وہ فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ, ہنسی کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مبارکبادیں دے رہا ہے. مطلب ہمارے رویوں پر یعنی ہمارے احتجاج کرنے کو بھی ہماری غلطی اور ہمارا گناہ تصور کیا جاتا ہے. اور قتل کرنے کے بعد قادر مکسی انہیں شاباش دے, مبارکباد دے, لوگ آ کے مبارکباد دیں اور سرکار کی سرپرستی میں مبارکباد دیں. وہاں نہ عصبیت نظر آتی ہے, نہ وہاں ظلم اور بربریت نظر آتی ہے. وہاں یہ سب کچھ ہونے کے بعد دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے پیارے کو تدفین میں مصروف تھے, قبرستان میں موجود تھے, بھولو کی تدفین ہو رہی تھی, پورا اہل محلہ وہاں موجود تھا, اور جب علاقے میں سناٹا تھا تو وہاں کسی پولیس چوکی کو یا پولیس کی گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا کر اور ان تمام لوگوں کو جو بھولو کے قتل کے عینی شاہدین تھے ان کو اس دہشت گردی کی ایف آئی آریں کاٹ کے سب کے اندر نامنیٹ کیا گیا تاکہ وہ ان قاتلوں کی نشاندہی کے اندر یا گواہ کے طور پر عدالت میں پیش نہ ہو سکے. مطلب یہ تمام مظالم دیکھنے کے بعد میں ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی کہہ کر آیا, اور میں آپ کی توسط سے اپنے تمام قوم کے تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم کسی کے ساتھ ظلم کرنے نہیں جا رہے, ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا رہے, ہماری ماں و بہنوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا رہے, اور ہم یہ نہ کہیں کہ یہ زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ہم ایک سندھی قوم پرست ایک مہاجر نوجوان کے قتل کرنے پر شاباش دینے کے لیے جائے اور ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ عصبیت ہے. ہم اگر اس کی مذمت کریں تو ہم سے کہا جائے کہ یہ عصبیت پھیلا رہے ہیں. اگر ہم وہاں جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہیں کہ تمہاری تقسیم کی وجہ سے لوگوں کے اتنے حوصلے بلند ہوئے کہ انہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے مہاجر نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, اگر ہم اپنے لوگوں سے یہ کہیں کہ سب کو متحد ہونا چاہیے قومیت کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, اس لیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہی زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے, تو اس کو عصبیت کا نام دے دیا جاتا ہے. جناب میں آج آپ کے سامنے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں جو کچھ وہاں ہوا ہے, اور دوسرا حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم پہ آپ عصبیت کے الزامات لگائیے, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں متعصب کہیے, ہمیں آپ دہشت گرد کہیے, آپ لوگوں کو تانے دیجیے کہ ہم نے لوگوں کو ہم حکومتوں میں اس لیے لیا تھا اور اس لیے لیا تھا, اپنے رویوں کو درست کیجیے. اور جو ظلم ٹنڈوالایار کے اندر ہوا ہے, اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس صوبے کے اندر زبان کی بنیاد پر نفرتیں نہیں پھیلنی چاہیے, اور پیپلز پارٹی اگر نیک نیت ہے اس حوالے سے کہ وہ زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق کیے بغیر دہشت گرد کو دہشت گرد کہے اور مظلوم کو مظلوم کہے, تو